اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا عجیب وقت ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ملنے کوہ طور پر گئے اور وہ جذبات کا ایک بہاؤ تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ اس محبت میں اللہ تعالیٰ سے ایک تقاضا کر بیٹھے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری مقررہ وقت پہ اور مقررہ جگہ پہ جہاں ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنا تھا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب ان سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے قال ربی ارنی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ مومن جو ہے اپنے ایمان کی نظر سے اپنے رب کی تجلی کرتا ہے، لیکن جو مومن کی جو نظر ہے بظاہراً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا منظر تھا جس کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے شاعری میں ڈھالا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو سورۃ الاعراف میں آئے لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ذرا سا دل ہوں مگر شوق اتنا، یعنی انسان جو ہے ایک محبت کا بہاؤ تھا، ایک جذبات کا تلاطم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس میں تقاضا کر بیٹھے، مگر کہہ دیا گیا لن ترانی کہ تم میں وہ سکت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال کی آب و تاب سہ سکو۔ اور وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم الشان نام الجلیل، ذوالجلال والاکرام جو ہم کہتے ہیں ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ تمام جاہ و جلال کا مالک ہے۔ جیسے بادشاہوں کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جاہ و جلال کے منظر ہوتے ہیں اور دنیا مروب ہوتی ہے، تو اس کی بادشاہت کا سوچئے کیا عالم ہوگا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادل کی گرج جو ہے اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اس کے روب سے فرشتے بھی جو ہیں اس کی پاکی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور وہ بجلیاں گرتی ہیں جس پر وہ چاہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی جو کافر ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ وہ ہوا شدید المحال، حالانکہ اس کی طاقت بہت زبردست ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جاہ و جلال کا کیا ذکر کریں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کے جاہ و جلال، اس کی شان جو ہے وہ بیان بھی کر سکیں۔
جس طرح سے ایک تجلی پڑی پہاڑ کے اوپر اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اسی طرح تمام کی تمام کائنات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور کوئی رہنے والی ہے تو وہ تمہارے رب اب کی ذات ہے جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اکرام دونوں کے رنگ ہمیں کائنات میں جا بجا پھیلے نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ خشک سالی کا موسم ہوتا ہے اور بڑے دن تک بارش نہیں ہوتی، اور ہر چیز زرد اور پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھاس جو ہوتی ہے لگتا ہے کہ وہ دھوپ کی شدت سے جل رہی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ یا رب بارش بھیج دیجئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری لے کر آ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اکرام کی کہ بارش آنے والی ہے۔ اور ایسا ہی ایک دن منظر تھا، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور خوبصورت موسم تھا، اور دیکھتے دیکھتے بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھانک لیا، اور پھر بارش کے قطرے گرنے لگے، اور پھر بارش تیز ہونے لگی۔ اور اس سے پہلے کہ آپ اس منظر کی لذت میں مکمل طور پہ کھو جائیں کہ اچانک بجلی کی کڑک کانوں میں پڑتی ہے، اور بجلی کی جو چکا چوند ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دل، جسے اگر آپ اس موجود ہوں تو دل ایک دم گھبرا جاتا ہے، جو گرج کی جو آواز ہوتی ہے اور جو بجلی کی جو چمک جو کونتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے جلال کی ایک جھلکی دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک آیت ہے نا، یہ ایک نشانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی، کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بجلی چمکتی ہے اور کس طرح سے جو ہے بادل گرجتے ہیں کہ دل انسان کا دہل جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ بارش میں ایک طرف تو اکرام کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جلال کی جھلک بھی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بارش رک گئی، اور بارش رک گئی تو ہوا میں ایک سکوت تھا، ایک سکون تھا، ایک ٹھنڈک تھی، چاروں طرف سبزہ جو تھا لہلہا رہا تھا، اور بڑی حسین بارش کے قطرے جو تھے وہ پتوں پر، گھاس پر جیسے کہ ایک نئی زندگی سرایت کر گئی، اور ایک ٹھنڈک اور ایک سکون اور ایک سلامتی کا احساس ہوا۔ اچانک وہ دعا یاد آ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہم انت السلام، کہ یا رب آپ سراسر سلامتی آپ ہیں، ومنک السلام، اور سلامتی آپ ہی کی طرف سے ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت، بارک، انتہائی بابرکت آپ کی ذات جو ہے، یا ذی الجلال والاکرام، کہ تمام جو جلال ہے وہ آپ ہی کو کی ہستی کو زیب دیتا ہے، اور تمام اکرام جو ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو دیکھیے ایک حسین امتزاج ہے اللہ کے جلال کا اور اللہ تعالیٰ کے اکرام کا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ سلامتی، جسے کہتے ہیں نا کہ پیس مینٹین کرنے کے لیے کبھی آپ کو محبت کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کبھی سختی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے گھر کا سکون چاہیے ہوتا ہے اور کبھی گھر میں جو ہے بے سکونی ہو جاتی ہے، اور آپ کو ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں صحیح طریقے سے گھر میں کام کریں، اور کبھی کبھی محبت، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور کبھی کوئی ایک چیز اگر ادھر زیادہ ہو، زیادہ سختی ہو یا بے جا محبت ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔
تو ایک پیس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ جلال اور اکرام دونوں کا بیلنس ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ذوالجلال بھی ہے اور ذوالاکرام بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جلال کے رنگ ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ہر نام میں ایک جلال کا عنصر بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ جو ہے ایک انسان کو ہیبت طاری ہونی چاہیے کہ اس کی ذات جو ہے وہ کس قدر بڑی ہے. اس کا علم، اس کی طاقت، اس کا تقدس، اس کا غلبہ ہر چیز پر مکمل طور پر ہے. اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا ایک جمالی پہلو بھی ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، وہ بارش کے قطرے بھی ہیں، بیماری کے بعد شفا بھی ہے، غم کے بعد خوشی بھی ہے. تو یہ تمام پہلو، تمام رنگ جو ہیں اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح سے سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ انتہائی بابرکت ہے تمہارے رب کا نام جو کہ تمام جلال اور تمام اکرام کا مالک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اپنے ان ناموں کی چھاؤں میں کے تلے رکھے اور ایمان والا بنائے، اعمال والا بنائے، اور وہ اعمال دے کہ جن سے وہ راضی ہو، اور وہ علم دے کہ جو علم ہمیں نفع دے سکے، اور وہ نظر دے کہ ہم اسے پہچان سکیں، اسے جڑ سکیں، اس کے ناموں کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار ہو. کائنات کے تمام رنگ جو پھیلے ہوئے ہیں، اس کائنات کی کتاب کو ہم پڑھ سکیں اور اپنے رب کو پہچان سکیں. کیونکہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ تو نہیں سکو گے، لیکن اس کے جلال کے کرشمے چاروں طرف ہماری چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے جمال کے رنگ سے یہ کائنات رنگی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ سلامتی اور وہ سکون عطا کرے جو اس کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.